السلام علیکم. یہ کیک جس دن میں نے بنانا تھا نا اس دن میں نے کوئی آرڈر نہیں لیا تھا کیونکہ اس دن نا سارے کچن کی سیٹنگ وغیرہ کرنی تھی تو بہت زیادہ نا گھر میں کباڑ خانہ لگا ہوا تھا اور لائک صفائی وغیرہ پورا گھر نا لائک اجلا ہوا نہیں ہوتا ویسا پڑا ہوا تھا. تو اس لیے میں بھی نا وہ ایک ہوتا نا جب مائنڈ وہ نہ ہونا ریلیکس نہ ہوتا تو آپ لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے ہو. تو میں نے کہا پہلے گھر کا سارا کام سلجھا لیتی ہوں پھر اس کے بعد ہی کروں گی آرڈر ورک. تو لیکن نا یہ کسٹمر جو تھی نا انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ان کے نا پہلے سے جو گفٹس تھے نا وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا اب کیک بنا دے. تو میں نے کہا میں اب کیا کروں. تو اسپونج ایک پڑا ہوا تھا میرے پاس 1.5 پاؤنڈ کا. تو میں نے کہا وہ پڑا ہوا ہے اگر آپ کہتی ہیں تو میں بنا دیتی ہوں. وہ میں نے نا اصل میں آج کے دن کے لیے ہی بنایا تھا لیکن جو آج کا آرڈر تھا نا وہ میں نے پوسٹپون کروا دیا تھا اسی وجہ سے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کام اتنا جلدی ختم ہو جائے گا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ابھی ٹائم ہوگا. تو میں نے کہا کہ پھر میں نا آپ کا آرڈر کل کر دیتی ہوں اور آج نا کچن وغیرہ سیٹ کر لوں گی. تو خیر یہ جو کسٹمر تھی نا انہوں نے پھر بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ آپ کل بنوا لیں پرسوں بنوا لیں جب بنوا لیں میں اویلیبل ہوں گی لیکن آج مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں نا آپ کر دیں. تو کسٹمر اتنی ریکویسٹ کریں تو پھر وہ نہ ہوتی بھی نہیں ہے نا. تو خیر میں نے پھر ان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں بنا دوں گی میں ٹائم نکال کے نا آپ کو بنا دوں گی. تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ کتنے بجے تک تیار کر دیں. میں نے کہا افطاری کے بعد نا 8 بجے تک میں آپ کو ریڈی کر دوں گی. آپ 8 بجے نا مائنڈ میں رکھیے گا. تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے. لیکن میں نے نا افطاری سے پہلے میں نے نا تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے نا میں نے بنا کے ان کو پکچر وغیرہ بھیج دی تھی. تو اب وہ تھا نا کہ میں کہی تھی کہ بس جلدی سے نا اسے بھی فارغ کر دوں. تو اس کے بعد پھر افطاری بنانی ہوتی ہے. تو افطاری کے بعد تو ویسے بھی ٹائم نہیں ہوتا 2 منٹ نہیں لگتے ہیں عشاء کی اذانیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے پھر ان کو نا کمپلیٹ کر کے پکچر بھیجی تھی. پھر جیسے عشاء کی اذانیں ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا ڈیلیور کروا دیں. تو پھر اس طرح میں نے ڈیلیور کروایا تھا. بہت زیادہ سمپل چاہیے تھا اس لیے بھی میں نے نا آرڈر لے لیا تھا. اگر بہت زیادہ کمپلیکس ہونا تو پھر شاید مجھ سے نہ ہو پاتا. سمپل سا تھا بس یہ ہیپی برتھ ڈے لکھنا تھا اور اوپر ہارٹس لگوانے تھے بس یہی تھا ان کا. اور اسی لیے نا میں نے یہ لے لیا تھا. باقی ان کے نا آرڈر گفٹس وغیرہ بھی تھے جو انہوں نے نا کافی پہلے مجھے بھجوائے ہوئے تھے. اصل میں نا ایک کسٹمر خود بھی ادھر راولپنڈی میں ہی ہوتی ہے نا تو انہوں نے گفٹس وغیرہ بائی کر کے نا مجھے ان ڈرائیو کروا دی تھی. تو وہ پھر میرے گھر آ گئے تھے. تو یہ ان کے تھے گفٹس وغیرہ جو مجھے نا کیک کے ساتھ ہی بھجوانے تھے. اور یہ ان کا کیک تھا 1.5 پاؤنڈ کا تھا یہ. اور اتنا کیوٹ سا لگ رہا تھا نا ڈیسنٹ سا. اصل میں نا مزہ اس چیز کا ہے کہ سب کچھ بلیک تھا کیک بھی. حالانکہ کیک تو میں نے نا بس انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو کل بنایا تھا نا مطلب کہ اس ٹائم کے کل میں تو اس طرح کا آپ کچھ بنا دیں بلیک اور آف وائٹ میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں سارے میچ ہو جائیں گے سب کچھ گفٹس کے ساتھ. تو یہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا مجھے. تو ڈیسنٹ سا اتنا پیارا لگتا ہے نا. حالانکہ ایک سمپل چیز جو ہوتی ہے نا وہ بہت سمپل ہوتی ہے لیکن وہ ڈیسنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو خیر آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے یہ والا کیک اور فل ڈیل کے ساتھ کیسا لگا ہے. اور یہ باقی آج کل میں کبھی کبھی نا اگر ٹائم ہو تو میں آپ لوگوں کو پیکنگ بھی دکھا دیتی ہوں. تو یہ میں پھر پیکنگ دکھائی تھی. ان کے ساتھ ایک فلاور تھا. یہ فلاور وغیرہ میں لے آئی تھی. اس کے ساتھ ہی نا جو میں نے کل باسکٹ والا کیک شیئر کیا تھا نا پرسوں اس کی چیزوں کے ساتھ نا یہ بھی سارا میں بائی کر رہی تھی روز وغیرہ اور وہ اس کی ساری چیزیں. تو یہ اس سے ایک دن پہلے کا کیک ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے آرڈرز وغیرہ نہیں لیے تھے. تو یہی باسکٹ والا جو کیک تھا نا یہ میں نے نیکسٹ ڈے پوسٹپون کروا دیا تھا. تو خیر یہ تھا. اور اس کے بعد یہ نیکسٹ جو کیک ہے نا یہ بھی یہ اور جو پیچھے وہ جو ٹاٹ کیک پڑے ہوئے ہیں نا یہ ایک ہی کسٹمر کے آرڈر تھے. انہوں نے ایک بینٹو اور 2 ٹاٹ کیک کہا تھا. ٹاٹ کیک جو ہے نا وہ میرے مینیو میں ہے ہی نہیں لیکن اس دن کسٹمر نے ویڈیو بھیجی تھی نا دیکھی تھی تو اس میں نا میں نے ایک بنایا تھا وہ گھر کے لیے ہی تھا. تو انہوں نے کہا تھا آپ بس بنا دیں آپ نے جیسے مرضی بنا کے دیں. میں نے کہا میرے مینیو میں نہیں ہے نا مجھے اس کی پرائسنگ پتہ ہے کیا سیٹ کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے. خیر میں نے پھر مجھے نہیں پتہ میں نے اس کی نا 800 بتائی تھی ان کو. مجھے نہیں پتہ یہ ویلڈ لی ہے کہ نہیں لی ہے لیکن مجھے اس ٹائم جو سمجھ آئی تھی نا میں نے بس کہا دی ٹھیک ہے دے دیں آپ. تو کیونکہ وہ کسٹمر نا ریکویسٹ بہت زیادہ کری تھی کہ میری بیٹی کو چاکلیٹ بہت زیادہ پسند ہے تو آپ یہی بنا دینا کیونکہ یہ چاکلیٹ لوڈڈ ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے. امپرومنٹ تو وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے. آپ لوگ بھی ابھی اسٹارٹ کر رہے ہو تو آپ لوگ اتنی جلدی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے ہر چیز کے لیے. اور خیر یہ جو ان کا بینٹو کیک تھا نا اس پہ میں نے یونیکارن بنانا تھا. یونیکارن بالکل وہ جو ایک ہوتا ہے نا کمپلیکس ڈیزائن وہ تو بینٹو پہ نہیں بن سکتا. بس تھوڑا بہت ہی کرنا تھا. اتنا وہ زیادہ بڑا والا کشکول نہیں کرنا تھا. بس سائز بنانی تھی اور 2 3 4 جو ہے نا وہ روزز بنا لینے تھے بس یہ تھا. اور نیچے لکھ دینا تھا ان کی ہیپی برتھ ڈے ہدا شاید تھا نام مجھے بھول گئی کیونکہ میں کافی دنوں کے بعد یہ ایڈٹ کر رہی ہوں. تو ہیپی برتھ ڈے ہدا نور تھا آئی تھنک سو. کیونکہ نور اس لیے یاد ہے کیونکہ میرا نام بھی اریبہ نور ہے نا اس لیے
تو ایسے کوئی بھی مل جائے نا میرے نام کا تو اس لیے مجھے وہ یاد رہتا ہے. تو ہیپی برتھ ڈے ہدا نور تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے اوپر تھوڑے روزٹس بنانے تھے. یہ پنک کریم میرے پاس نا پہلے سے پڑی ہوئی تھی تو میں نے بس اسی کو یوز کر لیا تھا, اور باقی یہ میں فوننٹ سے نکلوا رہی تھی. انہوں نے جو مجھے سیمپل بھیجا تھا نا وہ بہت زیادہ سمپل سا تھا, اس میں بس 1-2 کلر یوز ہوئے تھے, وہ بھی کریم کے. تو میں نے کہا اب میں کیا کریم بناؤں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے سے کیک کے لیے اتنی کریم بنانا, اتنے پائپنگ بیگ گندے کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ بس فوننٹ کے ایسے فلاورز وغیرہ نکال کے لے آئیں. باقی یہ میں نے ایک بالٹی منگوا لی تھی اپنی چاکلیٹ وغیرہ کٹ کرنے کے لیے. اس سے پہلے میں شاپر وغیرہ میں رکھتی تھی تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا. باقی یہ مجھے پی آر آیا تھا, یہ جو ہے نا یہ رہتی ہیں ادھر اے ایچ ایس میں, یہ فروزن وغیرہ کا کام کرتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو پی آر بھیجوں گی, آپ نا اس کو میرے پیج کو پروموٹ کر دیجیے گا. خیر ان کے جو ہے نا پیج کا لنک وہ میں اٹیچ کر دوں گی ساتھ ہی ڈسکرپشن اور ٹائٹل میں, تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا. اتنے یمی تھے نا, وہی ہمارے شیف صاحب نے جو ہے نا اس کو اپروو کر دیا تھا. باقی نا ہمارے حساب سے نا اس میں مسالہ وغیرہ کم تھا, تو مسالہ کا یہ ہے کہ میں نے بھی ان کو زیادہ بات نہیں کی تھی, کیونکہ پی آر جو ہوتا ہے نا وہ بھیجنے والے کی مرضی پہ ہوتا ہے. تو جیسا وہ بناتی ہیں ویسا انہوں نے مجھے بھجوا دیا تھا. تو اگر آپ لوگوں نے بنوانا ہوا نا تو آپ لوگ مسالہ وغیرہ جس طرح آپ لوگوں کو پسند ہے ویسے رکھوا لیجیے گا. ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں, ہم لوگ اتنے وہ والے نہیں ہیں, کم والے نہیں ہیں, پرہیزی کھانے والے نہیں ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے جیسے بھی کھانا ہو نا آپ لوگوں کو بتا دیجیے گا. اور باقی سب کچھ بہت زیادہ زبردست تھا. مزے کی بات پتہ کیا تھی, ان کی جو رول اور سموسوں کی لک تھی نا, جو جیسے انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ پرفیکٹ تھے. میں کہتی ہوں پرفیکشن سب سے پہلے لک سے آتا. میں نمبر لکھتی ہوں, آپ لوگ اس پہ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. باقی جو فلیور انہوں نے مجھے بھیجے تھے ان میں میکرونی تھا, چکن تھا, چیز تھا, اور یہ چیز تھا آئی تھنک سو, اور ویجیٹیبل رولز تھے. ہاں تو یہ مجھے اتنے یم لگ رہے تھے نا. اور یہ ان کا سارا ہے بروشر کہہ سکتے ہیں, جس میں یہ سارا مینیو وغیرہ انہوں نے بتایا ہوا ہے ود پرائزنگ. اور یہ آپ لوگوں کے وزٹ کر لیجیے گا. اور اگر آرڈر وغیرہ دینا ہوا جیسے ہوتا ہے نا اکثر آپ لوگ گفٹس وغیرہ بھیجتے ہیں رمضان کے گفٹس, تو ان سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. اور اس کے علاوہ یہ نا میں نے چاکلیٹ وغیرہ میلٹ کی تھی. میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب میں نے شیئر کیا تھا نا تو اس میں فوراً سے نا چاکلیٹ جم گئی تھی اوپر ہی. تو اس کا میں نے نا اس بار غلطی سے ہی ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک ایکسپیرینس ہو گیا تھا. غلطی سے نا میں نے چاکلیٹ کو میلٹ کیا, اور وہ بہت زیادہ ٹائم کے لیے لائک پوری میلٹ ہونے کے بعد نا میں دوبارہ رکھا, کیونکہ نا اس کے اوپر تھوڑے سے چنکس رہ گئے تھے. تو میں نے نا غلطی سے پتہ نہیں میں کہیں اور بزی ہو گئی تھی, تو میں نے نا تقریباً 40 منٹ کے لیے نا رکھ دیا تھا چاکلیٹ کو, اور وہ اتنی زیادہ ہاٹ ہو گئی تھی. اب دیکھیں ذرا یہ آرام سے اسپریڈ ہو رہی ہے, اور یہ نا بالکل بھی لائک اس ٹائم جمی نہیں ہے, یہ بعد میں جمی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے ایسے اوپر اسپریڈ کرنا ہو نا تو آپ لوگ تھوڑا سا نا چاکلیٹ کو پورا میلٹ کرنے کے بعد نا تقریباً 20-30 سیکنڈ کے لیے اور رکھ لیں, تاکہ وہ تھوڑی سی ہاٹ ہو جائے, اور وہ نا آپ لوگ اوپر اسپریڈ کر لیں آرام سے, تاکہ وہ فوراً سے جمے نہیں. حالانکہ یہ پورے فریز ہوئے ہوئے تھے یہ جو نیچے ہے نا, کیونکہ نیچے جو گناش ہے اس کو میں نے سیٹ کرنا تھا, ورنہ وہ اور چاکلیٹ مکس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک آپ لوگ ٹپ سمجھ لیجیے گا آپ لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو. باقی یہ تو میرا ایکسپیرینس تھا, ایکسیڈنٹلی ایکسپیرینس ہوا ہے, اور میں بس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, کیونکہ اب ایک اچھی چیز ہے تو آپ لوگوں کو شیئر کرنی بھی چاہیے. میں بھی میرا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہو, آپ لوگوں کا ڈفرینٹ ہو, تو ہر ایک کا اپنا ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ آپ غلط بتا رہی ہیں, ہمارا تو نہیں ہوا ایسے, تو ایسے نہیں ہوتا ہے. میں جو میرے ساتھ جو ہوا ہے میں نے وہ بتا دیا آپ لوگوں کو, میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا.